ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، قرآن کی اس آیت میں ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت اور وجوب کو بیان کیا گیا ہے، اور صاحبان ایمان سے خطاب کر کہا گیا کہ صاحبان ایمان، اللہ نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے اس طرح سے لکھ دیے اور فرض کر دیے ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر یہ روزہ فرض تھا۔ اور یہ فلسفہ اس روزے کے فرض کرنے کا یہ ہے کہ تم امید ہے کہ اس کے ذریعے سے پرہیزگار اور باتقویٰ بن سکو گے۔ آئیے سب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، مبارکباد کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی شب اول کے اعمال کے تعلق سے 2-4 منٹ جو ہے وہ تقریر یا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم لوگ ماہ رمضان کا بہتر سے بہتر استقبال پہلی ہی شب سے کر سکیں۔ تو استقبال رمضان میں شب اول جب چاند دکھ جائے تو کچھ اعمال ہیں جو سنت قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا عمل جب چاند دکھے تو چاند دیکھنے کے بعد رؤیت ہلال یعنی چاند دکھنے کے بعد کی دعائیں، یہ مختصر بھی اور مفصل بھی ہیں، وظائف الابرار میں بھی ہیں، تحفۃ العوام میں بھی ہیں، اور اس طرح سے بڑی کتابوں کے اندر، مفسود کتابوں کے اندر بھی ہیں، جس میں بہتر دعا کو بتایا گیا ہے کہ صحیفہ کاملہ کی 43ویں دعا جو امام زین العابدین السلام نے رؤیت ہلال کے تعلق سے، اس کا پڑھنا مستحب اور بہتر ہے۔ جو بھی اپنے لیے اس ماہ میں سلامتی کے لیے دعا کر سکتا ہے دعا کرے۔ یہ دعا چاند دیکھنا اور چاند کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ دوسری چیز شب اول میں یہ ہے کہ اعمال میں کہ غسل کرے، اور غسل جیسے ترتیبی کرتا ہے آدمی یا ارتماسی ترتیبی آدمی سر و گردن کو دھلے کہ اول ماہ، شب اول ماہ کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، 3 مرتبہ سر کو دھلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ داہنی طرف اور بائیں طرف قربتاً اللہ کی نیت سے غسل کرے گا۔ اور غسل کے بعد یا غسل سے پہلے بھی یہ عمل انجام دینا، معصومین نے فرمایا ہے کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت، اور اس کے سلسلے میں معصوم نے یہ فرمایا کہ 30 چلو پانی سر پر ڈالے، یہ بدن کو آئندہ سال تک کے لیے خارش سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ 2 عمل مختصر ہو گئے۔ تیسرا عمل جو ہے وہ پھر صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا اس شب میں پڑھنا، چونکہ رمضان کے تعلق سے اس میں تفصیلی بیان ہے۔ یہ ایک عمل بہتر ہے اور مستحب قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے 2 رکعت نماز ہے، اگرچہ یہ تفصیلی نماز ہے، ظاہر قرآن لے کے ہاتھ میں پڑھنا ہوگا۔ 2 رکعت شب اول ماہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور صبح کی طرح سے پڑھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الحمد کے بعد سورہ جو ہے وہ انعام کی تلاوت کرے، قرآن لے کر چاہے جیسے بھی، دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرے۔ تو اس نماز کے پڑھنے کے بعد ارشاد ہے معصوم کا کہ وہ شخص پریشانی، خوف و ہراس سے آئندہ سال تک اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے کچھ نماز مشترک ہے، شب میں بھی پڑھ سکتا ہے اور
پہلے دن روز اول بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ہے کہ الحمد کے بعد ویسے نیت کرے شب اول ماہ پڑھتا ہوں، یا مثلاً روز اول ماہ پڑھتا ہوں چاند کے دوسرے دن، ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ آفات و بلیات سے تمام سال محفوظ رہے گا۔ اور شب اول ماہ رمضان، پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لینا مستحب معصومین کے اور فتاوے کی روشنی میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہوئے شب اول ماہ کے اعمال۔ آئیے اسی میں روز اول ماہ کے اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ پہلے غسل کرے، غسل ترتیبی اول ماہ، یعنی روز اول ماہ کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور سر و گردن کو 3 بار دھوئے، پھر دائنی طرف پھر بائیں طرف۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ قبر پہلے شب اول میں بھی قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے، دور سے یا نزدیک سے۔ اور ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ ایسے ہوگا، اس کے گناہ اگرچہ درختوں کے مانند، درخت کے پتوں کے مانند بھی ہوں گے تو وہ گر جائیں گے، یعنی بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وہ شخص بتایا گیا کہ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایسا ہوگا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور کوئی گناہ اس کے ذمہ نہ ہو۔ بڑا ثواب ہے قبر امام حسین صاحب کی زیارت کرنا، دور یا نزدیک سے، وہی زیارت وارثہ یا کوئی بھی زیارت آپ کے لیے جو مروی اور روایت میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے حج و عمرے کے برابر اس نماز کا ثواب ہے، دن میں بھی اس کا پڑھنا اور رات میں بھی۔ اسی طرح سے پنیر کا کھانا حاجتوں اول ماہ، پنیر کا کھانا حاجتوں کے اس مہینے میں پورا ہونے کا ایک ذریعہ معصوم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اول ماہ کی سلامتی والی نماز جو ماہ رمضان میں بھی اول ماہ کی پڑھے گا، سورہ الحمد، اور الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ انا انزلنا، نماز پڑھ کے صدقہ دے حسب حیثیت، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے اس کو بھی پڑھ لے۔ دعا کی کتابوں میں تمام جگہ پہ لکھا ہوا ہے اول ماہ کی نماز میں۔ اور ایسا شخص جس نے ایسا کام کیا، یعنی نماز پڑھی 2 رکعت اور صدقہ دیا اپنے حسب حیثیت، تو گویا اس نے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیا۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو محمد والے محمد کے صدقے میں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور تقوی اور پاکیزگی پر اس مہینے میں اور تلاوت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ توفیق کرامت فرمائے۔